اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ الناس کا مطالعہ کریں گے۔ دعا کیجئے، مجھے پناہ میں آنا ہے لوگوں کے رب کی، جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے اور ان کا الہ بھی، اس کے وسوسوں سے جو دل میں گھس کر وسوسے اور شکوک پیدا کرتا ہے۔ اس وسوسے ڈالنے والے سے اللہ ہی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے سبق کا آغاز کریں، ہم کچھ چیزوں کا پھر سے جائزہ لے لیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ یقیناً آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں، اس بارے میں بھی ہم نے پہلے بار بات کی ہے۔ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سب سے آخر میں جو آتی ہے، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا نام سورۃ الناس ہے۔ سورۃ الناس قرآن میں کتنے نمبر پر ہے؟ جی صحیح، سورۃ الناس قرآن مجید میں 114ویں نمبر پر ہے۔ یہ قرآن کی آخری سورت ہے۔ یہ قرآن کی آخری سورت ہے۔ آج کا سبق سورۃ الناس کا مطالعہ ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہم تعارف حاصل کریں گے سورۃ الناس کا، پھر اس کے اہم مضامین پر بات کریں گے، پھر ہم اس کے علمی اور عملی نکات پر گفتگو کریں گے، اور پھر اس کے مرکزی خیال کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ الناس کا تعارف، زمانہ نزول اس کا، یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی اس کا زمانہ نزول ہجرت سے پہلے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی، اس لیے اسے مکی سورت کہتے ہیں۔ آیات اور رکوع، یہ سورت قرآن کی 114 نمبر سورت ہے۔ اس سورت میں 6 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 6 آیات ہیں، اور ایک رکوع ہے۔ وجہ تسمیہ، یعنی اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ ناس کے معنی ہے انسان، جمع ہے انسان یا لوگ۔ اس سورت میں ناس کا ذکر پہلی ہی آیت میں آیا ہے، اس لیے اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الناس رکھا گیا ہے، لوگوں کی سورت۔ ناس کے معنی ہے انسان، جمع ہے انس کی، انسان یا لوگ۔ اس صورت میں ناس کا چونکہ ذکر آیا ہے اور پہلی ہی آیت میں آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الناس ہے۔ سورۃ الناس کا مرکزی خیال، مین تھیم، اس سورت کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی التجا ہے۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ رب ہے، شروع میں ہی کہا گیا ہے کہ وہ انسانوں کا رب ہے۔ قل اعوذ برب الناس، وہ انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، حکمران بھی ہے، اور وہ الہ بھی ہے، معبود بھی ہے۔ اور اس میں اس شیطان سے بچنے کی دعا ہے، اللہ کی پناہ میں آنے کی التجا ہے۔ وہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، بار بار وسوسے ڈالتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کا مرکزی خیال اللہ کے رب ہونے اور شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنا ہے۔ سورۃ الناس کی فضیلت کیا ہے؟ سورۃ الناس بہت فضیلت والی سورت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو فرض نمازوں کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ سورت فلق بھی پڑھتے تھے اور سورت ناس بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے۔ سورت فلق بھی پڑھتے تھے اور سورت ناس بھی رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب ناساز تھی تو اس وقت یہ سورت آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ سورت فلق بھی پڑھتے تھے، دم کرتے تھے، اور سورت ناس بھی پڑھتے اور اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ یہ سورت ہر قسم کے جادو ٹونے اور اسیب اور شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے بچاتی ہے۔ اس سورت میں شیطان
کی پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ شیطان جو ہیں جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، وہ وسوسے بھی ڈالتے ہیں، وہ جادو ٹونے بھی کرتے ہیں، وہ آسیب کا بھی بندوبست کرتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی پناہ مانگنے سے، اللہ کی پناہ میں آنے سے، اس صورت کے ذریعے ہم ان تمام قسم کے شیطانی حملوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ صورت شیطان کے حملوں سے جن کے ذریعے وہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے سے محفوظ رہنے، جادو ٹونے اور لگائی بجھائی کرنے والوں کی شر انگیزیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا ہے۔ یہ ایک دعا ہے، ایک التجا ہے جس میں اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اور اللہ سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے جادو ٹونے اور عصیب سے بھی بچائے اور ہمارے دلوں کو وسوسوں سے پاک رکھے۔ سورۃ الناس کے اہم مضامین۔ سورۃ الناس کے اہم مضامین میں سب سے پہلا مضمون ہے اللہ تمام انسانوں کا رب ہے۔ دوسرا مضمون ہے اللہ تمام انسانوں کا بادشاہ ہے۔ تیسرا مضمون ہے اللہ تمام انسانوں کا الہ بھی ہے، یعنی ان کا معبود بھی ہے۔ اللہ ہی ہے جو شیطان کے حملوں سے بچا سکتا ہے، ہمیں ڈیفینڈ کر سکتا ہے شیطان کے حملوں سے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور پانچواں جو ہے، شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، یعنی شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پہلا مضمون جو ہے اللہ تمام انسانوں کا رب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر شے کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے اور خاص طور پہ انسانوں کا رب ہے۔ رب کے معنی زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کے لیے جن عوامل کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب مہیا کرتا ہے۔ ہوا کی انسان کو ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے تو بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے تو پانی جو ہے وہ بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ خوراک ہے، اسی طرح تحفظ ہے اور آزادی ہے، یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں۔ اللہ نے اپنے کرم سے ان تمام کا خاطر خواہ انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ نے خوب پانی بھی دیا ہے، ہوا بھی دی ہے، خوراک کا بھی انتظام کیا ہے، تحفظ بھی فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ان تمام کا خاطر خواہ انتظام کر رکھا ہے۔ انسانوں نے اس تقسیم میں رخنا ڈال کر انسانوں کو مختلف طبقات میں بانٹ دیا ہے۔ اللہ نے تو سب کو برابر دیا، اللہ نے سب کے لیے رزق پیدا کیا، سب کے لیے پانی پیدا کیا، سب کے لیے خوراک پیدا کی، لیکن انسانوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی نے پانی پر قبضہ کر لیا، کسی نے خوراک پر، کسی نے تحفظ پر، کسی نے آزادی پر۔ اس طرح انسان جو ہے وہ اللہ کی بغاوت کا مرتکب ہوا۔ اگر ہم اس اللہ کی تقسیم میں رخنا نہیں ڈالیں گے تو کوئی بھی غریب نہیں رہ سکے گا۔ تمام انسانوں کا رب ہے، تمام انسانوں کو پالنے والا ہے، تمام انسانوں کی نگرانی کرنے والا ہے، تمام انسانوں کو وہ روزی فراہم کرنے والا ہے۔ دوسرا مضمون ہے اللہ تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، حکمران ہے۔ اللہ تمام انسانوں کا بادشاہ ہے اور بادشاہ کی مرضی ہے کہ وہ اسے کس طرح کے احکامات دے۔ اللہ بہت علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کے احکامات انسانوں کے بہترین مفاد میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حاکم تسلیم کرتے ہوئے اس کی پناہ میں آنے کی درخواست کی گئی ہے۔ وہ حکمران ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جو حکم دیتا ہے اس کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ اور اللہ چونکہ بہت علیم بھی ہے، بہت زیادہ علیم ہے، بہت زیادہ حکیم ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، بہت زیادہ حکمت والا ہے، اس لیے وہ کوئی ایسے احکامات انسانوں کو نہیں دے سکتا جو انسانوں کے نقصان کی وجہ بنے۔ تو اس بادشاہ کی پناہ میں آنے کی درخواست ہے۔ حکمران سب سے اعلیٰ وہی ہے۔ اللہ تمام انسانوں کا الہ بھی ہے، یعنی معبود بھی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ جب اللہ رب بھی ہے اور آقا و مالک بھی اور بادشاہ بھی، تو یہ ضروری ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے، یعنی وہ آقا بھی ہے، مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، مہربان بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اس صورت میں یہ اقرار کیا گیا ہے کہ اللہ رب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور وہ الہ بھی ہے۔
اس لیے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ وہی درست اور صحیح جگہ ہے جہاں پناہ مل سکتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو شیطان کے حملوں سے بچا سکتا ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ نہ صرف ظاہری حملے کرتا ہے بلکہ دل کے اندر گھس کر اندر سے بھی حملے کرتا ہے۔ وہ انسان کے دل و دماغ میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور اسے برائی اور اللہ کی بغاوت پر اکساتا ہے۔ اس کے ان حملوں سے انسان کو اللہ ہی بچا سکتا ہے، اس لیے اس کی پناہ میں آنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ ہی ہمیں شیطان کے حملوں سے بچا سکتا ہے۔ یہ خفیہ حملے کرتا ہے، چھپ کر حملے کرتا ہے، اندر جو ہے دل و دماغ میں بیٹھ کر یہ حملے کرتا ہے، اور ان حملوں سے اللہ کی رحمت سے ہی ہم بچ سکتے ہیں۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ شیطان جنات کا سردار تھا، اس کا نام جو ہے عزازیل تھا، اس لیے وہ جنات میں سے ہے، لیکن شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو وسوسے ڈالتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، برائیوں پر اکساتا ہے، وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ شیطان اکثر و بیشتر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ چھپ کر حملے کرتا ہے۔ جب اس سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور موقع ملتے ہی پھر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ان شیاطین سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، اس لیے اس کی پناہ میں آنے کی التجا کی جاتی ہے۔ یعنی شیطان جو ہے انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ چھپ کر حملے کرتے ہیں، بار بار حملے کرتے ہیں، انسان کو نہیں معلوم ہوتا، اور انسان کے دل و دماغ میں وسوسے اور شکوک پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اس صورت کے ذریعے کہ اللہ ہمیں ان شیطانی حملوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ ہی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ سورۃ الناس کے علمی اور عملی نکات پر ہم بات کرتے ہیں۔ سورۃ الناس کے اہم علمی اور عملی نکات، یہ سورت ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، یعنی وہ کہتی ہے کہ رب صرف اللہ ہے، شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے صرف اللہ ہے۔ یہ سورت ہمیں توحید کا درس دیتی ہے اور یہ باور کرواتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا رب ہے، وہ انسانوں کا مالک بھی ہے، وہ انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، وہ انسانوں کا الہ بھی ہے۔ اس لیے انسانوں کو اسی کی فرما برداری اور اسی کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ میں آنا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اس شیطانی عمل سے بچنے کے لیے۔ شیطان جنوں کے علاوہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جن شیاطین کے ساتھ ساتھ انسانی شیطانوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جن شیاطین جو ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے اور انسانی شیاطین سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اور اس کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی کی پناہ درکار ہوتی ہے، اور وہی ذات ہے جو ہمارے لیے پہلی اور آخری پناہ گاہ ہے۔ تو یہ صورت ہمیں عمل کا درس دیتی ہے کہ ہمیں صرف اسی اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی ہی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے اور اس کی وارداتوں سے بچائے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، جس میں ہم نے سورۃ الناس کا تعارف حاصل کیا، اس کے اہم مضامین پر بات کی، اس کے مرکزی خیال پر بات کی، اور اس کے علمی اور عملی نکات پر ہم نے گفتگو کی۔ یہ چینل تعلیم منزل چینل ہے، جس کا مقصد تعلیم اور صرف تعلیم ہے۔ یہ اسباق کو آسان کر کے اس چینل میں پیش کیے جاتے ہیں، صرف اور صرف آپ کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے۔ یہ جتنا بھی ابھی تک ہم نے سلیبس کیا ہے، یہ 6ٹھی کلاس کا جو ترجمۃ القرآن ہے اس کا سلیبس ہے، آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ آخری صورت ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اسباق پسند آئے ہوں گے۔ دیگر مضامین کے اسباق بھی اس چینل کے اوپر موجود ہیں، کوئی 300 کے قریب اسباق جو ہیں اس چینل میں اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور یہ روزانہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، انہیں لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔